قادیانی بھی تو ظاہر ہے کسی کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں نا. تو ہم ذرا بڑی بڑی کیٹیگریز دنیا میں دیکھ لیتے ہیں مسلمانوں کی اور غیر مسلموں کی کیا ہیں. یا دنیا میں کوئی مسلم ہوگا یا نان مسلم ہوگا. نان مسلم ہوگا تو اس کی دو پھر کیٹیگری ہوں گی, یا وہ مرتد ہوگا یا وہ کافر ہوگا. اب قادیانیوں کو کہاں پہ آپ نے فال کروانا ہے؟ نان مسلم میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک وہ نان مسلم ہوگا جو اہل کتاب ہے, اور ایک وہ ہے جو نان اہل کتاب ہے. جیسے ہندو ہیں, بدھسٹ ہیں, یہ ہیں نان اہل کتاب, اور کرسچنز اور جوز اہل کتاب ہیں, دونوں کافر ہیں. اب جوز اور کرسچنز کی کیٹیگری میں قادیانیوں کو فال کروانا ہے یا ہندوؤں اور بدھسٹ کی کیٹیگری میں فال کروانا ہے؟ یہ زیادہ تر تو مرتد ہی سمجھتے ہیں, کہتے ہیں. سر میں آ رہا ہوں نا ادھر, میں اسی لیے آپ کو سٹیپ وائز لے کے آ رہا ہوں. تو بدھسٹ کی کیٹیگری میں تو فال نہیں کرتا. اب دوسرا مسئلہ ہو گیا, میں نے کہا کافر کی دو من قسمیں کہ کافر اور مرتد. مرتد کی کیٹیگری میں وہ قادیانی تو فال کر سکتے تھے جو شروع میں مسلمان سے قادیانی ہوئے. میں آپ کو 20ویں صدی کے آغاز کی بات کر رہا ہوں. لیکن 1973 میں جب قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا گیا اور ان کو ہم نے دین اسلام سے نکال کے ایز اے کفریہ فرقہ ڈکلیئر کر دیا, اب اگر وہ مرتد ہیں تو پاکستان کے آئین میں شک ہوتی کہ یہ جہاں جہاں پائے جائیں قتل کیے جائیں. ایسا تو نہیں ہوا, ان کو کافر ڈکلیئر کر کے اسلام سے نکال دیا گیا. اب ان کا سٹیٹس آج کے جو بائی برتھ قادیانی ہیں, کیا وہ مرتد ہیں یا کافروں کی اولاد ہیں؟ وہ تو پھر کافروں کی اولاد ہے. میں آپ کو سٹیپ بائی لے کے آ رہا ہوں. لہذا آج کے قادیانی کیا ہوئے؟ کافر. یہ تو ڈکلیئر ہوا, مرتد والی کیٹیگری سے تو باہر نکلا ہے. اب کافر ہیں تو کون سے کافر ہیں؟ کیا وہ اہل کتاب کافر ہیں یا بت پرست کافر ہیں؟ بت پرست تو نہیں ہے. اچھا, اب اہل کتاب پہ آ جائیں. اہل کتاب جو آپ کے نبی کو جھوٹا مانتے ہیں, نعوذ باللہ, اور جو ان کی کتابیں جو تورات اور انجیل ہیں ان کو ٹیمپرڈ فارم میں مانتے ہیں, ان کا سٹیٹس یہ ہے, ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح, ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے. اب ذرا قادیانیوں کی طرف آ جائیں. قادیانی آپ کے نبی کو جھوٹا نہیں مانتے, وہ ان کو نبی مانتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ایک ڈھکوسلے پہ مبنی جھوٹی نبوت کلیم کر لی ہے. یہ ایک چیز ان کو یہود و نصارہ سے بہتر کر دیتی ہے. قادیانی قرآن کو مانتے ہیں. اب رہا عمل کرنے کی بات, تو وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ماشاءاللہ جس طرح کا عمل اس کے اوپر کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے. ٹھیک ہے, نٹی گریٹیز میں جائیں تو ان میں بھی کہیں کہیں خرابی موجود ہے. جبکہ یہود و نصارہ قرآن کو سرے سے اللہ کی کتاب ہی نہیں مانتے. یہ جو دو بڑی چیزیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ماننا اور قرآن کو ماننا, یہ چیزیں انہیں یہود و نصارہ اہل کتاب سے کیا بہتر نہیں کر دیتی ہیں؟ بالکل کریں گے. اچھا, اب تیسری چیز, ایک یہودی اور عیسائی کو دین اسلام سمجھانا زیادہ آسان ہے یا ایک قادیانی کو کہ جو پہلے سے نبی علیہ السلام کو اور قرآن و حدیث کو مانتا ہے؟ ظاہر ہے پھر قادیانی کو بنتا ہے. قادیانی کو آسان ہے. اور سر ہم نے سمجھایا اور لوگوں نے ہماری دعوت سے اسلام قبول بھی کیا اللہ کے فضل سے. اب آپ لوگ خود مقدمہ سمجھتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں کہ ان کو اہل کتاب کی کیٹیگری میں ڈالنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور بلکہ آپ اس کے ساتھ بھی ایگری ہیں کہ اہل کتاب سے بہتر والی کیٹیگری میں, چونکہ قرآن کو اور نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں, اور ایک اور کفر انہوں نے کیا کہ وہ والا کفر. لیکن دوسری طرف جو عیسائی اور یہودی ہیں وہ تو کئی ایک کفریات کر رہے ہیں نا, وہ تو ہمارے نبی کو نبی مانتے ہی نہیں ہیں, وہ تو کہتے ہیں کذاب ہے, نعوذ باللہ. یہ کذاب تو نہیں کہہ رہے, یہ پیغمبر مان رہے ہیں. اس کے بعد ایک جھوٹی امتی نبی کلیم کر رہے ہیں نا, تو وہ گمراہی تو ایڈیشن میں ہے. نبی علیہ السلام کو تو مان رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے جس موضوع پر گفتگو کی مجھے دعوت دی ہے, پہلے 2-4 سیکنڈ آپ پہلے یہ سن لیں کہ جب دین لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ 2 گروہوں میں بٹ جاتے ہیں. ایک مومن اور مسلم ہوتے ہیں جو اس کو صحیح معنوں میں جس طرح اللہ نے اس کو ظاہر مانتے. دوسرا گروہ جو ہے ان کے لیے جو عام لفظ ہے جس کے اندر بہت سی کیٹیگری, وہ ملحد کا لفظ ہے, یلحدون فی اسمائی, جو کجروی اختیار کرتے. یہ کجروی کئی قسم کی ہے, سیدھی راہ سے ہٹ کر ادھر ادھر کی پگڈنڈیوں پر چلتے ملحد. اب ملحد میں ایک گروہ تو کافر اصلی کا ہوتا, پہلے ہی کافر ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں اس دین کو مانتے. کوئی بات نہیں, وہ اپنے عقیدوں پر جمے رہ گئے اور نہیں انہیں اس دین پر اطمینان نہ اس میں, وہ کافر اصلی کہلاتے ہیں, کافری پیدا ہوئے کافری. دوسرا گروہ مرتدین کا ہے کہ اسلام لائے اور پھر واپس پڑ.
تیسرا گروہ منافقین کا جو اندر کفر چھپائے ہوتے ہیں مگر بظاہر اسلام کا اظہار کرتے ہیں، نماز روزہ بھی کرتے ہیں، ظاہر میں وہ پتہ نہیں چلنے دیتے کہ اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں، اندر سے وہ اللہ کے رسول کو سچا نہیں مانتے، یہ منافق ہوتے ہیں۔ اور ایک گروہ جو سب سے برا ہے نا، جو یہ قادیانی حضرات ہیں، وہ زندیق جو گروہ ہے نا، جن کا جرم زند کا ہے، یہ کفر سے بھی اور منافقت سے بھی بڑھ کہ اس طرح سب دین کی استعمال کرتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو ماننے کا اظہار کرتے ہیں، دوسرے مسلمانوں سے بڑھ کر دین کے عاشق بنتے ہیں، مگر دین کے سارے مفاہیم اور جو ہے نا دین کے بیان کی باتیں سب کو بدل دیتے ہیں، ان کو ایسے رنگ میں پیش کرتے ہیں کہ لفظ وہی رہتے ہیں، دین کا مفہوم بالکل بدل کر رہتے ہیں۔ یہ زندیق کہلاتے ہیں۔ زندیق کی توبہ قبول نہیں، وہ اگر توبہ بھی کرے نا اسلامی عدالت کے سامنے نہیں، کیونکہ وہ پہلے اندر سے بے ایمان ہے، ظاہر سے اسلامی اصطلاحیں استعمال کر کے دھوکہ، یہ تنبیہ کہلاتا ہے، فریب دینا۔ کھلے کافر ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، سارے سمجھ لیں گے کہ یہ اسلام سے باہر ہیں، جس کی مرضی دھوکہ کھاتا پھرے، پتہ تو چلتا ہے کھلے دشمن۔ جو رہے دیندار، نمازی، حج کریں، زکات دیں، سب کو رسول اللہ کو ماننے کے دعوے کریں، آیات قرآن کی پڑھیں، مفہوم بدلنے ان کا۔ اس کے لیے آپ کو میں دعوت دوں گا کہ یہ قادیانی حضرات کے بارے میں نرم گوشہ جو ہے نا کہ صرف ان کا جرم ختم ہوگا، انکار یہ نہیں۔ آپ کو اگر تفسیر صغیر ہی مل جائے نا مرزا بشیر الدین محمود کے حمایت، آپ حیران ہوں گے کہ قرآن جو ہے نا ایک مما بنا ہوا، لڑکا لکھا ہوا، لڑکے سے مراد اور ہے، مچھلی سے مراد اور ہے، دین کو انہوں نے بالکل مذاق بنا رکھا۔ یہ زندیق لوگ کہ الفاظ قرآن کے ہیں، مفہوم ان کا ایسا بدلتے ہیں، آپ حیران ہو کر تفسیر پڑھ کر سوچیں گے یار قرآن کا بیان ہو، یہ کیا بات ہے کہ ابھی وہ غریب میں انہوں نے تفسیریں شروع کر دی۔ تو زندگی کے بارے میں یہی بات ہے کہ اگر وہ توبہ بھی کرے نا تو اللہ کے ہاں شاید قبول ہو جائے، اگر وہ دل سے باز آئے، دنیا میں عدالت اس کو قبول نہیں کرے، وہ تو پہلے ہی فریب دے رہا، اس نے توبہ کیا کرنا۔ تو زندگی کے لوگ جو ہیں سب سے خطرناک کھلے کافر عیسائی بھی ہیں، یا جو ہم ان کے بارے میں اتنے سخت نہیں ہیں، ہم سے الگ فریب نہیں دیتے، یہ مسلم بنتے ہیں، بالکل سب کچھ اسلام والا کرتے ہیں اور دین کا بالکل ستیہ ناش کرتے ہیں۔ ان زنادیق کے بارے میں المہدی عباسی خلیفہ نے اسی لیے عارف الزناد کا، اس زمانہ میں جسے پڑھے لکھے لوگ اسلام میں گھسے ہوئے تھے، دین کو تباہ کر کمیٹیاں بنائی شہروں میں، ایک ایک کو ڈھونڈ کر قتل کیا، بے ایمان تھوڑے کافر ہو جائیں چلو نہیں اسلام کا زندگی بن۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کافر سے اصلی سے زندگی برا ہے، فریب دیتے۔ اب ختم نبوت کے بارے میں آپ دیکھ لیں، یہ کوئی ایک عقیدہ نہیں ہے اسلام کا کہ نبی آپ کے بعد کوئی نہیں، ایک مسئلہ نہیں، یہ اسلام کا حصار ہے۔ اسلام بچا ہی صرف اس لیے ہے کہ قوم را سرمایہ قوت سر ملے وحدت ملت، مسلمان اکٹھے کیوں مشرق مغرب، ہزار اختلاف ہوں فرقے بنتے جائیں، نبی ایک ہے۔ جب یہ دیوار ٹوٹ جاتی ہے، مسیح علیہ السلام کے بعد دیکھیں نا عیسائی ہمارے ساتھ ہیں وہاں پہ، ہم بھی مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تو سارے نبی وہ بھی مانتے، ہم نے ان کے بعد ایک نبی جو اللہ کے سچے نبی ہیں رسول اللہ ان کو مان لیا، انہوں نے نہیں مانا، دو متیں ہوں۔ نبی عام مسئلہ نہیں کہ امام ہے، مجدد ہے، مہدی ہے، کوئی بات نہیں مانتا پھر کوئی دوسرا نہیں مانتا، نہ اس کا اسلام بگڑتا۔ جب نبی کا کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے نا نئی امت پیدا ہو جائے۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کچھ شک رہا کہ پریکٹیکلی بھی ان لوگوں نے کر دیا، 100 سال ہو گیا ہمارے جنازے میں شریک نہیں ہوتے۔ اور مرزا بشیر الدین محمود سے جب پوچھا گیا کہ ان غیر احمدیوں کا چھوٹا سا بچہ مرا اور اس کا جنازہ پڑھیں تو اس میں شریک ہو جائے، اس نے کہا یار سکھوں اور ہندوؤں کے مرتے ہیں تم اس کے ساتھ شریک ہوتے، کافر اللہ کے ایک نبی کے منکر۔ واقعی یہی کہنا چاہیے، جب نبی مانا تو ہمیں وہ مسلم کیسے مان سکتے ہیں؟ جو ہم میں سے نرم ہو بنتے نا ان کو صاف یہ ماننا چاہیے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب اسمبلی میں فیصلہ ہوا مسائل سے نہیں ہوا، باتیں وہ بھی پیش کرتے جاتے تو علماء کے حوالے بڑے لوگ بھی پیش کرتے۔ ظفر احمد انصاری صاحب نے جب پوچھا، یہاں وہ ناصر احمد بھول گیا، اگر تقیہ کر دیتا بجت، انہوں نے کہا مرزا صاحب آپ یہ بتائیں کہ ہم جو مرزا غلام احمد کو نبی نہیں مانتے ہم کیا ہے؟ تو اس نے صاف کہا آپ سب لوگ کافر۔ اب بھٹو اور ولی کار سارے بول اٹھے کہ اب تو مرزا صاحب بات صاف ہوگی کہ یا ہم اپنے آپ کو لکھیں غیر مسلم اکثریت یا آپ کو غیر مسلم اکثریت، جب کفر اسلام کا فرق ہے تو ایک کیسے ہو سکتا؟ تو نبوت کا مسئلہ اس لیے یہ چھوٹا مسئلہ نہیں، بنیادی بات ہے کہ اس امت میں رہنا یا ایک نئی امت بنانی۔ جب نبی کوئی نیا مان لے گا وہ ذلی مانے بروزی مانے، ہو گیا، نمازیں الگ ہو گئیں، نکاح ختم ہو گئے، ہمارا جو درجہ تھا انہوں نے اہل کتاب کا قرار دیا کہ یہ بیٹی دیں تو لے لو، ان کو بیٹی نہیں دے سکتے، یہ کافر ہیں،
ان کو ہم رشتہ نہیں دے سکتے۔ اب یہ نبوت کا مسئلہ اتنا ہم ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے کسی مسئلہ کے بارے میں اتنی حدیثیں نہیں، 200 سے زیادہ 210 حدیثیں ہیں صرف اس مسئلہ پر کہ میرے پاس نبی نہیں آتا، اتنا بیان کیا توحید کے بعد کہ اس میں اگر شک شبہ رہ گیا تو یہ تو فساد ہی، روز کوئی نبی بنتا رہے گا، امت کے ٹکڑے ہوتے رہیں گے۔ سر حفظ ملت وحدت اقبال فرماتے ہیں امت کے اتحاد کا تو راز ہی ختم ہے بہت، نبی حضور کے بعد ہم نہیں مانتے، امام مانے مجدد مانے وہ حسن زن ہے، جو سمجھتا ہے یہ نیک آدمی مانتا، پھر ہم مودودی صاحب کا احترام کرتے ہیں، دوسرے ان کو بے ایمان کہتے ہیں، کوئی بات نہیں، خیال ہے اپنا۔ نبی مانیں گے تو مسئلہ آسان نہیں رہے گا، یا ماننے والے کافر ہو جائیں گے یا نہ ماننے والے کافر۔ اس لیے حضور نے اس کے پہنچانے میں کوتاہی نہ کی، اور امت میں بھی کبھی اختلاف نہ رہا، اتنے گروہ بنے ہیں، مگر اس پر سب مت ہے کہ آپ کے بعد اگر کوئی شخص نیا دعویٰ نبوت کرے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اسلام میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اس لیے ختم نبوت جو ہے اس کو آپ سمجھیں کہ دین کو اگر بچانا ہے تو اس میں نرمی نہیں کی جائے، کوئی نہیں رہنا چاہتا اسلام میں نکل جائے، کھلا اعلان کرے کہ اسلام مجھے قبول نہیں، وہ عیسائی ہو جائے، مرتد ہو جائے، یہ زندیق بننا جو ہے نا کہ خاتم النبیین کی آیت پڑھیں گے دیواروں پر وہاں ربا میں جگہ ختم نبوت زندہ آباد، خاتم النبیین، لفظ وہی ہے، مفہوم بدل گیا۔ ساری امت سمجھ لیجیے ختم کا معنی بند کر کہ حضور نے ختم کر دیا نبیوں کا، اب کو نہیں، انہوں نے الٹیا۔ 20 سال یہی مانا تھا، مرزا غلام احمد بھی اپنی ساری کتابوں میں یہی لکھتا رہا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، نبی بند، اور اس پر اتنا زور دیتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دوبارہ نہیں آ سکتے، کیونکہ اگر وہ آئے تو ختم نبوت کی مہر ٹوٹی، بے شک وہ پہلے ہیں، بعد میں ایک نبی آ گئے، مگر جب الو سیدھا کرنے کا وقت آیا 20 سال کا لکھا مریا میڈ کہ نبی تو میں پہلے تھا، مگر یار میں مغالطے سے کہتا برا نبی میں نہیں، اللہ نے 20 سال سے مجھے بنایا۔ اور یہ بھی آپ حیران ہوں گے دنیا میں ایسا نبی کبھی نہیں آیا کہ 20 سال سے نبی، اور لکھنا تھا کہ جو نبی بنے کافر ہے، اسلام سے نکلا، 20 سال کے بعد کہ او میں تو مغالطے میں تھا، نبی تو تھا مگر نبی کی میں تعریف غلط سمجھتا رہا، اب پتا چلا کہ میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی۔ 8 سال پر یہی کا 2 پارٹیاں بنی ہیں، لاہوری کہتے ہیں کہ پہلی باتیں درست ہے، نبی نہیں، وہ امام ہی ہے، بعض والے کہتے ہیں قادیانی کے لیے، جب انہوں نے بتا دیا کہ میری پہلی ساری تحریریں منسوخ ہے، اتنا بڑا مغالطہ، اور 20 سال خدا بھی خاموش رہا، ایک بار وہی نازل نہ کی کہ نبی تو میں نے آج کو بنایا ہوا، آپ دہلی کی مسجد میں کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور فرشتوں کی لعنت ہو اگر میں نبی بنوں، تو نبی ہے اور کہتا میں نبی نہیں، یہ مکار لوگوں کی باتیں ہیں، کوئی مغالطہ نہیں تھا، زندگی فریب کرتا۔ 12 سال قرآن مجید میں کوئی آیت نظر نہیں آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، 12 سال تک جو کتابیں لکھی نا، برائی نے بیعت لے رہا ہے، مجدد ہے، اس میں یہی ہے کہ وہ آسمان پر اٹھائے گئے، زندہ ہے، قرب قیامت کے قریب وہ نازل ہوں گے، تلوار سے اسلام کو غالب کریں گے۔ 12 سال کے بعد وہی پیترا بدل گئی کہ اللہ نے تو مجھے بتایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے ہیں، میں مسلمانوں کے خیال سے وہی بات دہراتا رہا جو مسلمان کہتے ہیں، حقیقت میں مر چکے۔ یہ بالکل ایک مکار اور فراڈی آدمی ہے، یہاں کوئی مسئلے کا مغالطہ نہیں۔ تو نبی حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نہیں آ سکتا، بالکل اس پر امت کا اجماع ہے۔ 200 سے زیادہ حدیث اس بارے میں مفتی احمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھ دی، ختم النبوت فی القرآن، ختم النبوت فی الاثار، ختم النبوت فی الحدیث، سارا تینوں حصے اکٹھے مل جاتے، آپ پڑھیں۔ یہ مسئلہ کوئی بحث طلب نہیں، حضور نے اس کو توحید کی طرح بیان کر دیا کہ اب میرے بعد کوئی نہیں آئے۔ بہت عمدہ مثال دی کہ میری اور پہلے انبیاء کی مثال سمجھ لو جیسے کسی آدمی نے مکان بنایا، بہت خوبصورت بنایا، عمدہ بنایا، سب مکمل ہو گیا، ایک اینٹ کی جائے ایک کونے میں باقی ہے، لوگ دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ وزت چل کے لگا کہ ساری عمارت مکمل ہے، یہ اینٹ کیوں نہیں رکھ دی گئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سامنے سوال پڑے ہیں، ایک ایک کر کے جواب عرض کرتا ہوں۔ کیا قادیانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں؟ یہ پوچھا گیا ہے۔ عرض ہے کہ روحانی خزائن مرزا قادیانی کی کتاب ہے، اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ پھر اسی کتاب میں اس مکالمہ کے قریب ہی یہ وحی اللہ ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔ اب ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی۔ وہ کہتا ہے نہیں، اس وحی الہی میں یہ اللہ نے جو وحی اتاری ہے اس میں یہ جو آیت ہے اس میں میرا نام اللہ تعالیٰ نے محمد رکھا اور رسول رکھا۔
یعنی اس آیت سے مراد محمد رسول اللہ کون ہے؟ مرزا قادیانی۔ اگر پوچھنے والے کا یہ ہے کہ کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں، تو اس طرح مانتے ہیں، اور میری کوشش ہوگی کہ یہ حوالہ بھی میں ان کی اصل کتاب سے آپ کی اسکرین پر نظر آ جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ میں ایک اور حوالہ عرض کر دیتا ہوں، حوالے بہت سے ہیں لیکن آپ کا قیمتی وقت وہ بھی ضائع ہوگا۔ تو یہ بھی مرزا قادیانی کی کتاب روحانی خزائن سے ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ ساتھ علیہ السلام بھی انہوں نے سارے انبیاء کے ساتھ لکھا ہے، اور کہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ استغفر اللہ۔ تو قادیانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اس طرح مانتے ہیں، یعنی جس کو وہ نبی مانتے ہیں وہ کیا کہتا ہے کہ میں کیا ہوں؟ نبیوں کا مجموعہ۔ اتنے سارے انبیاء کا نام لینے کے بعد کیا کہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اس کے بعد آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ کیا قادیانی قرآن کو مانتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں مرزا قادیانی کا بیٹا خود لکھتا ہے، کہتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن کہاں موجود ہے؟ اگر قرآن موجود ہوتا تو کسی کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مشکل تو یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے، اسی لیے تو ضرورت پیش آئی کہ محمد رسول اللہ کو بروزی طور پر دوبارہ دنیا میں مابعوث کر کے آپ پر قرآن شریف اتارا جائے۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی ایسی مشکل اردو نہیں کہ اس کی تشریح کی جائے۔ وہ کہتا ہے قرآن دنیا سے اٹھ چکا اور مرزا پر دوبارہ سے یہ نازل ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ مرزا قادیانی خود یہ بات لکھتا ہے کہ قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ اب دیکھ لیں کہ قادیانی جس کا یہ دعویٰ ہے کہ قادیانی قرآن کو مانتے ہیں، تو مرزا قادیانی کو وہ کیا مانتے ہیں؟ نبی مانتے ہیں، اور بقول ان کے جس کو وہ نبی مانتے ہیں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ قرآن کیا ہے؟ میرے منہ کی باتیں ہیں کرنے کا، یعنی مرزا قادیانی کی باتیں قرآن ہیں ان کے نزدیک، یہ قرآن کو اس طرح مانتے ہیں۔ تو جو ہمارا مسلمان بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ تو قرآن کو مانتے ہیں، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ حوالہ میں دے رہا ہوں، ان حوالوں میں کوئی ایک حوالہ بھی جعلی ہو تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ جو چور کی سزا وہ میری سزا، آپ بے شک میری گردن اڑا دیں، اور اگر یہ حوالے سچے ہوں تو پھر اس بھائی کو چاہیے کہ وہ اس پر توبہ کرے۔ کیا زہر وہ امت میں گھول رہا ہے، کیا کوشش ہے اس کی، قادیانیوں کی کیوں ہیلپ کر رہا ہے وہ بندہ۔ میرے محترم بھائیوں، اب اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہے کہ قادیانی اہل کتاب سے بہتر ہیں تو اس بھائی کی خدمت میں عرض ہے کہ ملحد کی تعریف پڑھیں، زندیق کی تعریف پڑھیں، اور پھر وہ بیان کریں کہ زندیق یہ ہوتا ہے، ملحد یہ ہوتا ہے، ویڈیو بیان میں وہ ریکارڈ کروائیں۔ جو قادیانی پرانے تھے جو مرزے کے ساتھ لگ گئے وہ تو تھے مرتد، اس کو سب مانتے ہیں کہ وہ مرتدین تھے، یہ تو مسلمہ بات ہے، تسلیم ہے سب کو۔ بعد والے یہ جو تیسری چوتھی نسل ساری کی ساری ملحد ہے، الہاد کی تعریف ان پر صادر نہ آئے تو مجھے پکڑ لیں، پہلے الہاد کی تعریف کریں، اگر اس میں یہ نہ قابو آئے تو مجھے پکڑ لیں۔ اور کفر کو اسلام بنا کر پیش کرنا ہی الہاد ہے، کفر کو اسلام بنا کر پیش کرنا ہی زندیقیت ہے، اور کوئی نیا پرانا قادیانی اس سے خالی نہیں ہے، سارے ایک سے ہیں۔ الہاد میں، زندیق ہونے میں سب اکٹھے ہیں، کوئی مختلف نہیں ہے۔